فرحان اور آمنہ کے درمیان کوئی تلخی ہوئی ہے اور ان کے درمیان کوئی پیچیدگیاں اتنی زیادہ بڑھی ہیں، تلخیاں اتنی زیادہ بڑھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آمنہ کے انٹرویو کے لیے بھی پہنچے تھے تو اس دوران بھی آمنہ کی جو کیفیت تھی اس کو بڑی مشکل سے بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آمنہ کہنا کیا چاہتی ہیں، بتانا کیا چاہتی ہیں، وہ بات کرنا کیا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ آپ سب کے ذہنوں سے ابھی آمنہ اور رئیس ڈیلیوری بوائے کا کیس نہیں نکلا ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ عدالت میں موجود ہے، اس پر تحقیق جاری ہے اور عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے انٹرویوز کیے، اس دوران جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے ان کی بات چیت آپ تک پہنچائی، آمنہ کا کیا کہنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، فرحان کا کیا کہنا ہے، رئیس کی فیملی، ان کے والد والدہ اور بھائی کا کیا کہنا ہے، وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائیں۔ ابھی مزید پیش رفت اس میں ہونا باقی ہے، حتمی فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایسی چیزیں آ رہی تھیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا اور کچھ چیزیں حقیقت پر مبنی تھی۔ تو آج میرا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں سچ ہیں، جو ٹھیک ہیں، وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فرحان اور آمنہ کے درمیان کوئی تلخی ہوئی ہے اور ان کے درمیان کوئی پیچیدگیاں اتنی زیادہ بڑھی ہیں، تلخیاں اتنی زیادہ بڑھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جیل میں موجود ہیں دونوں اور عدالتوں میں جو بھی پیشیاں ہیں ان کو بھگتا جا رہا ہے۔ اب بات آتی ہے آمنہ کی۔ آمنہ کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ آمنہ کی اس وقت کنڈیشن کیسی ہے، آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے یا وہ ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی، اور آمنہ کی ذہنی کیفیت کیسی ہے اس کو تو میں نے خود وٹنس کیا ہے، خود دیکھا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ تو اس خبر میں مکمل طور پر صداقت موجود ہے کہ آمنہ کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی تھی، ان کو اسپتال لے جایا گیا، ابتدائی طبی امداد دی گئی اور کچھ گھنٹے اسپتال میں گزارنے کے بعد ان کو دوبارہ سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت بھی وہ پولیس کی حراست میں جیل کے اندر ہی موجود ہیں اور جو بھی عدالتی کارروائی ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ آمنہ کی ذہنی حالت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب ہم آمنہ کے انٹرویو کے لیے بھی پہنچے تھے تو اس دوران بھی آمنہ کی جو کیفیت تھی اس کو بڑی مشکل سے بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آمنہ کہنا کیا چاہتی ہیں، بتانا کیا چاہتی ہیں، وہ بات کرنا کیا چاہتی ہیں۔ ایک دم سے وہ بات کرتے کرتے کھلکھلا کے مسکرانے لگتی تھیں، کہکے لگانے لگتی تھیں، ایک دم سے ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے تھے، ایک دم وہ پریشان ہو جاتی تھیں، بچوں کو یاد کرنے لگتی تھیں۔ کبھی وہ کہتی تھیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، کبھی وہ کہتی تھیں کہ یہ ساری ذمہ داری رئیس پر جاتی ہے، پھر وہ فرحان کے پیار کا ذکر بھی کرتی تھیں کہ سارے وقت میں جب دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرا شوہر میرے ساتھ موجود ہے۔ پھر وہ جگ ہسائی جو ہوئی اس پر بھی بات کرتی تھیں، پھر وہ گلا شکوہ بھی کرتی تھیں کہ میرے خاندان والے مجھے ملنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ پھر ان بیچ میں ایسی چیز بھی ہوئی کہ ان کو یہ تھا کہ جو کھانے کو ان کو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کھایا بھی جائے۔ تو اس طرح کی ملی جلی چیزیں وہ کہتی تھی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذہنی ٹراما سے گزر رہی ہیں، ایک تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں۔ جو بھی حادثہ سانحہ کچھ ہوا اس پر ہم کچھ بھی کہیں وہ قبل از وقت ہوگا، ہماری جو بھی تحقیقات تھی، جو بھی میری فائنڈنگز تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، لیکن کسی کو بھی کہہ دینا کہ اس کو یہ سزا ملنی ہے، اس کو یہ سزا ملنی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، جو جو کڑیاں ہمارے پاس ملتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر حتمی فیصلہ عدالتوں کا ہوتا ہے، پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ لیتی ہے کہ آیا کون مجرم ہے، کون نہیں ہے، کتنا کوئی قصوروار ہے اور کتنا کوئی قصوروار نہیں ہے۔ تو اسی طرح آمنہ کے کیس میں بھی ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن ذہنی حالت آمنہ کی بہت ابتر تھی اس وقت بھی جب کہ ان کو جوڈیشل نہیں کیا گیا تھا، یعنی جیل نہیں بھجوایا گیا تھا، جب ابھی انویسٹیگیشن جاری تھی، جس وقت بہت سے لوگ انٹرویو کرنے بھی آتے تھے اور انٹرویو کے دوران بھی ان کی بہت سے اینکر سے، رپورٹر سے تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ جب کوئی بات ایسی رئیس کے حوالے سے کر دی جاتی تھی تو وہ ایک دم سے جیسے کوئی شخص آپے سے باہر ہو جاتا ہے وہ ہو جاتی تھیں۔ بعض لوگوں کو وہ یہ کہتی تھیں کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غیر مناسب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر وہی ہوتا تھا کہ وہ ایک دم سے مسکرانے لگتی تھیں، ہنسنے لگتی تھیں، نارمل بات کرتی تھیں، اپنی خریداری کی، شاپنگ کی، کپڑوں کی، لائف سٹائل کی باتیں کرتی تھیں،
پھر ایک دم بچوں کا ذکر آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. لیکن اگر ہم ایک پورا موازنہ کریں تو دیکھیں راتوں رات ایک خاندان نہیں بلکہ 2 خاندان بلکہ 3 سے 4 خاندان جو ہیں اس واقعے کے بعد متاثر ہو گئے تھے، جس میں آمنہ کی اپنی فیملی، جس میں اس کا شوہر فرحان، اس کے بچے موجود ہیں اور ان کا سسرال موجود ہے. اس کے بعد رئیس جو کہ اس دنیا سے چلا گیا. میں پھر وہی کہوں گی کہ کوئی کتنا بھی بڑا قصوروار ہو، کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہو، یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، اور خاص طور پر کسی کی جان لینا یہ کسی کا حق نہیں ہوتا. رئیس کا خاندان، جس لڑکی سے اس کی شادی ہونی تھی، وہ اس کے رئیس کے والدین، اس کے بھائی، وہ سب جس تکلیف سے گزرے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ان کا بچہ کہاں ہے اور پھر ملتا بھی کس حال میں ہے. وہ خاندان، اس نے یہ تمام سچویشن فیس کی. فرحان کی فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، سب وہ اس تکلیف سے گزرے. آمنہ کی فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، جو بھی ان سے منسلک لوگ ہیں وہ ایک تکلیف سے گزرے. تو سوچیں لمحوں میں جو کوتاہی، غلطی، جو کچھ بھی سرزد ہوا تھا اس کا کتنا لمبا بھگتان بھگتنا پڑ رہا ہے. ابھی تمام فیملیاں اس سے گزر رہی ہیں، اور آمنہ اور فرحان کے بچے جن سے دونوں والدین ہی دور ہیں. تو ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی. بہرحال عدالت میں اس وقت پیشیاں ہو رہی ہیں، اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، جرا کی جا رہی ہے، بہت سے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے. پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو اس کے دوست ہیں جو کہ ساتھ جاتے تھے رئیس کے، جو کہ ان کے بھائی کا بھی کہنا تھا کہ ان کو تمام چیزوں کا علم تھا، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ بہت سے ایسے پہلو جو ان کے سامنے نہیں ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے گھر والوں سے، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بیوی ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ان دوستوں کو ضرور شامل تفتیش کرنا چاہیے تاکہ چیزیں اور کلیئر ہو کر سامنے آ سکیں. اور جس طرح سے انویسٹیگیشن جاری تھی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی حتمی نتیجہ اور فیصلہ جلدی آ جائے گا. بہرحال جس نے جو کیا اس کی سزا بھگتنا لازم ہے. اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور پھر اللہ کی عدالت میں جا کے تو آپ نے سزا کاٹنی ہی کاٹنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پر رکھے، ہدایت اور عقل دے کر رکھے کہ اگر غلطی کوئی ہوئی ہے تو اس کا مداوع کر لیا جائے، اس سے واپسی اختیار کر لی جائے، نہ کہ اتنا بڑا نقصان کسی کے بھی ذمے میں آئے. تو باقی اپڈیٹس جو ہمارے تک آئیں گی وہ آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.